حاصل کی ہے، اس کی وجہ مسلمانوں کے ایک اسکالر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ انہوں نے جو قوانین بنائے تھے انسانیت کی خدمت اور ہمدردی اور خیرخواہی کے، ان قوانین پر ہم چلتے ہیں۔ یہ پارلیمنٹ کی دیوار پہ لکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد مولانا نے کہا کہ میں نے ان کے پارلیمنٹ میں تقریر کی، قرآن حدیث سے میں نے ثابت کیا کہ زنا، شراب، نشہ اور سود اور یہ ساری چیزیں، یہ اپنے خالق مالک کو نہ ماننا، اللہ کو نہ ماننا، یہ اس لیے پریشان ہے۔ کسی ایک پارلیمنٹ کے ایک آدمی نے بھی کھڑے ہو کے میری بات پہ کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ان کو بالکل صحیح۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی باتوں سے ہمیں لگتا ہے کہ آپ کی جو یہ باتیں ہیں یہ زمین کی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی آسمانی علوم ہے جو آپ کے پاس ہیں۔ تو ہمارے پاس بھی یہود اور نصارہ کے بڑے بڑے پادری ہیں، پشپ ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، پشپ ہے، ان سے ہم آپ کو ملاتے ہیں۔ کہتے ہیں انہوں نے اپنے ملک کے سارے یہودی اور عیسائی پادریوں کو جمع کیا۔ کہنے لگے کہ میں نے ان کے سامنے بھی یہی بات کی، کسی ایک آدمی نے میری بات پہ اعتراض نہیں کیا، کیونکہ اللہ اس کے رسول کی بات پہ کوئی اعتراض کافر بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کامن سینس کی بات آدمی اس کو تسلیم کرے، ایسی کوئی بات نہیں کرتے کہ جس کا کوئی انکار کر سکے، جی نہیں ہم تو یہ نہیں مانیں گے۔ آج تک اگر قرآن کریم میں کوئی شک شبہ کوئی اعتراض ہوتا نا تو کافر دنیا کو سر پہ اٹھا لیتے، لیکن ان کی کتاب میں یہ لکھا ہے، دنیا میں یہ ہو رہا ہے۔ قرآن حق ہے، سچ ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ پرسکون انسان وہ مسلمان ہے، اور اس کے پاس سکون کا حل اور علاج ہے۔ اچھا، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ بتائیں آپ مجھے، پاکستان کی کون سی یونیورسٹی میں سکون ملتا ہے؟ کسی یونیورسٹی، کسی کالج میں، کسی اسکول میں، کسی دکان میں، بازار میں، کہیں نہیں ملے۔ اللہ کا اعلان ہے، اللہ کا دعویٰ ہے۔ اعلان کیا ہے؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو ایمان لائیں گے، ایمان کیا ہے؟ اللہ کو تسلیم کرنا، اللہ کو دل سے ماننا کہ اللہ ہے، اور اللہ اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، وہ با اختیار بادشاہ ہے، اسی کی حکومت ہے، اسی کی چلتی ہے، اور اس کی ماننا کہ میں اس کا بندہ ہوں، اس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ دنیا خود سے بن گئی، یہ جھوٹ ہے۔ آج دنیا میں کون سا کام خود سے ہو رہا ہے؟ کچھ ہو رہا ہے کوئی کام؟ ایک کام بھی تو آپ بتا دو نا یار کہ جی وہ خود سے ہو رہا ہے۔ خود سے نہیں ہو رہا۔ ایک لطیفہ سناتا ہوں آپ کو۔ مولوی صاحب تھے، انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کھلاتے ہیں، اللہ پلاتے ہیں۔ تو وہ آدمی نے سنا، سننے کے بعد وہ آیا اور اس نے آ کے امی سے کہا، امی نے روٹی بنائی، کھانا رکھا، نہیں اللہ کھلاتے ہیں، اللہ پلاتے ہیں۔ بیٹا اللہ تو کھلاتے ہیں، لیکن اللہ نے ذریعہ بنایا نا، مجھے میری دل میں ڈالا، اب کے ابا کما کے لے آئے، میں کھلا رہی ہوں۔ نہیں اللہ کھلائیں۔ ماں بیچاری پریشان ہو گئی، شام ہو گئی۔ اب اس نے کہا رات کو تو ابو بھی آئیں گے، بھائی بھی آئیں گے، سب پکڑ لیں گے، زبردستی کھلائیں گے۔ اور مولوی صاحب نے کہا اللہ کھلاتے ہیں، تو وہ جا کے ایک درخت پہ چڑھ گئے، اور ماں بیچاری ڈھونڈتی ڈھونڈتی گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ درخت پہ چڑھا ہوا ہے، انہوں نے کہا چلو رات کو کسی وقت بھوک لگے گی تو نیچے اس نے کھانا رکھ دیا کہ وہ بھوک لگے گی، نیچے اترے گا تو کھا لے گا۔ رات ہو گئی، وہاں سے ڈاکو گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ نیچے کھانا پڑا ہوا ہے، بڑے حیران ہو گئے۔ اوپر دیکھا تو یہ بیٹھے ہوئے، اچھا اس نے پلاننگ کی ہے، اس کھانے میں زہر ملایا ہے کہ یہاں سے ڈاکو رات کو گزریں گے، وہ کھائیں گے، ان کی دولت میں چھین لوں گا۔ انہوں نے کہا اس کو اتارو۔ اس نے کہا میں تو نیچے نہیں اتروں گا۔ انہوں نے جوتے مار کے اتارا، جوتے مار کے اتارا۔ پھر ان سے کہا کہ کھانا کھاؤ۔ انہوں نے کہا میں تو نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے کہا اوہو، اس کھانے میں ملا ہوا ہے زہر۔ اس کو جوتے مارے، جوتے مار کے اس کو کھلا دیا۔ اب یہ گھر آیا اور ماں نے کہا کیا ہوا؟ بس وہ کھا لیا ہے، مولوی صاحب کے پاس جاؤں گا۔ مولوی صاحب کے پاس گئے۔ مولوی صاحب آپ نے بات تو صحیح کی تھی کہ اللہ کھلاتے ہیں، لیکن یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ جوتے مار کے کھلاتے ہیں، یہ نہیں بتایا تھا۔
میرے جوتے پڑ گئے. تو پھر جوتے تو تمہیں بیوقوفی کی وجہ سے پڑے کہ خود بخود کائنات خود بخود نہیں بنی، تو بیوقوف لوگ ہیں، پاگل ہیں، کہتے ہیں خود بخود بن گئے. اللہ پاک نے اس کائنات کو بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے، اللہ اس کے نظام کو چلا رہے ہیں. تو اللہ کو تسلیم کرنا اور اللہ کی ماننا، ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کہ اطمینان اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اطمینان کا ایک نسخہ بتا دیا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے سارے دنیا کے انسانوں، غور سے سنو، اس بات کو پوری توجہ سے سنو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے. پوری توجہ سے سنو کہ صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا اطمینان ہے. دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں نا تطمئن القلوب بذکر اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا کہ دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد سے بھی ملتا ہے اور کسی اور چیز سے بھی ملتا ہے، کہ اللہ کا اطمینان ذکر سے بھی ملے گا، کسی اور چیز سے بھی ملے گا. نہیں، صرف اور صرف ایک راستہ ہے دلوں کے اطمینان کا، وہ اللہ کی یاد ہے. یہ اللہ کا دعویٰ ہے. اب ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی مولانا ہم تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. دیکھیں یاد رکھیں، اس آیت میں ذکر سے مراد سبحان اللہ الحمدللہ نہیں کہنا، یہ نہیں. ٹھیک ہے، اس پہ ثواب ملتا ہے، نماز پہ بھی ثواب ملے گا، روزے پہ بھی ثواب ملے گا، حج پہ بھی ثواب ملے گا، صدقے پہ بھی ثواب ملے گا. یہاں ذکر سے مراد ہے اللہ کی یاد. ذکر کہتے ہیں یاد کو، اللہ کا دھیان. 24 گھنٹے دل میں اللہ یاد رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ میرے ساتھ ہے. یہ کیفیت جب بن جائے گی تو وہ ہر گناہ کو چھوڑ دے گا، اور جب وہ گناہوں کو چھوڑے گا تو وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا، اللہ کا پیارا بن جائے گا. اور اللہ کے خزانوں میں جو سب سے قیمتی دولت ہے دلوں کا اطمینان، وہ دے دے گا، چاہے وہ بادشاہ ہو نہ ہو، چاہے وہ بادشاہ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو. یہاں مراد ہے کہ اللہ کی یاد دل میں اللہ آ جائے. اللہ کی یاد آ جائے گی تو اللہ کی یاد سے سارے انسان، یہ ایک ایسا نسخہ ہے جو انسان بھی اللہ کو دل میں بسا لے گا، دل میں بٹھا لے گا. اللہ کا دھیان، اللہ کا خیال، اللہ کی توجہ، اللہ کا استحضار کر لے گا، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے. وہ ایک مرتبہ ان کا بیٹا جو ہے وہ سیب کھا رہا تھا، تو بیٹے کو بلایا، اس کو تھپڑ مارا اور کہا کہ سرکاری خزانے میں سیب آئے ہیں، وہ کھا رہے ہو. تو بیٹا روتا ہوا امی کے پاس گیا اور کہا امی جی مجھے ابا نے تھپڑ مارا ہے، اور وہ سیب جو ہے وہ تو میں نے آپ سے لیا تھا، خزانے سے تو نہیں لیا تھا. جب عمر بن عبدالعزیز گھر آئے تو بیوی نے یہ کہا کہ آپ نے کیوں مارا؟ کہنا آپ نے ان کو سرکاری خزانے کا سیب کھلایا. کہ نہیں وہ ہم نے خریدا تھا. جب اللہ کا خوف بادشاہ میں ہوگا تو وہ ایک سیب میں بھی خیانت نہیں کرے گا. اللہ کا خوف بادشاہ میں آ جائے گا تو وہ کرپشن ختم کر دے گا، جھوٹ ختم کر دے گا، دھوکہ ختم کر دے گا، ظلم ختم کر دے گا، ناجائز ٹیکس ختم ہو جائیں گے، اور اتنی زندگیوں میں پرسکون زندگی ہوگی. کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک دن ان کا دنیا کے 3 بر اعظموں کے وہ بادشاہ تھے، ایشیا، یورپ اور افریقہ. اس وقت دنیا کے 50 ملک بنتے ہیں جس کے وہ بادشاہ تھے، 50 ملکوں. تو ایک دن جو ہے وہ ان کے پاس ان کے گورنر آیا. اس گورنر نے کہا کہ میں اپنی صوبے سے پیسے لے کر آیا ہوں، آپ اس کو بیت المال میں جمع کریں. اس کو بہت ڈانٹا کہ آپ ہمارے پاس پیسے کیوں لے کر آئے؟ آپ کے صوبے میں کوئی قرض دار نہیں تھا کہ آپ اس کا قرض ادا کر دیتے؟ سرکاری خزانہ جمع ہو گیا، تو آپ اس کا لوگوں کا قرض ادا کر دیتے.
تو اس نے کہا کہ میں نے یہ اعلان کیا جب میرے پاس سرکاری خزانہ جمع ہوا تو میں نے اعلان کیا کہ جس پر قرض ہو وہ آ کے میرے سے لے لے. تو لوگ آ گئے, انہوں نے قرضہ لے لیا. سارے میرے صوبے میں کوئی مقروض نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ بہت سے نوجوان ایسے ہوں گے وہ شادیاں کرنا چاہتے ہیں, ماں باپ بچیوں کی شادیاں کرنا چاہتے ہیں, ان کو پیسے نہیں ہوں گے. کہ میں نے یہ بھی اعلان کیا, کبھی جس کی شادی نہیں ہوئی وہ آئے کہ ہم سے پیسے لے لے. بہت سارے نوجوان آئے, ان کو پیسے دے دیے, ان کی شادیاں ہو گئی. کہ آپ یہ اعلان کرتے جس مرد نے شادی کر لی ہے اور اس نے اپنی بیوی کا مہر نہیں ادا کیا, تو میں نے یہ بھی اعلان کیا, میں نے یہ بھی اعلان کیا. ان کا اچھا جب آپ وہاں سے آ رہے تھے تو راستے میں اتنے صوبے تھے, کسی صوبے میں آپ کو کوئی غریب آدمی نہیں ملا؟ کہ میں سب سے پوچھتا چلا گیا, ایک آدمی بھی مجھے یہ خزانہ لینے والا نہیں ملا. عمر بن عبدالعزیز نے کہا ہم اس کو نہیں لیں گے, اس کو واپس لے جاؤ اور وہاں لے جا کے لوگوں کو دو, لوگوں سے کہو کہ یہ سرکاری پیسہ, اس سے بزنس کرو, زمینیں آباد کرو, اس سے کاروبار کرو, فیکٹریاں لگاؤ, ملک کو ترقی دو. یہ کون سا شخص تھا جس کے دل میں اللہ کی یاد تھی, اللہ کا خوف تھا. جب اللہ کا خوف بادشاہ میں آئے گا تو پوری رعایا پرسکون ہو جائے گی. حضرت مسجد میں تشریف لائے خطبے کے لیے, کھڑے ہو گئے ممبر پر. ایک آدمی نے کہا عمر ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. یہ کریں. بات یہ ہے کہ جو سرکاری خزانے میں کپڑے آئے تھے آپ کو بھی وہ کپڑا ملا, سب لوگوں کو ملا, میرا اور آپ کا قد برابر ہے. میرا جو کپڑا تھا وہ چھوٹا تھا, میں اس کو کرتا نہیں بنا سکا, آپ نے کیسے بنا لیا کرتا. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بالکل صحیح اعتراض کیا ہے آپ نے. میں نے بیٹے سے کہا بیٹا کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو گئے. کہنے لگے بیٹا جو آپ کا کپڑا ہے وہ کیا؟ اس نے کہا ابا جان میں نے اپنا کپڑا بھی آپ کو دے دیا. کہنا 2 کپڑوں سے میں نے کرتا سلوایا, میں نے سرکاری خزانے سے کپڑا زیادہ نہیں لیا. جب بادشاہ میں اللہ کا خوف آئے گا تو وہ ایک بالش کپڑا بھی نہیں لے گا. ایک دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر سے آ گئے. تو جمعے کا دن تھا. ایک آدمی کھڑا ہو گیا کہ مولانا کہ حضرت عمر آپ کیوں دیر سے آئے, ہم لوگ انتظار میں. کہنے کہ ہاں میں معافی چاہتا ہوں, بات یہ ہے کہ میرا ایک جوڑا کپڑا ہے. کتنے کپڑے میرے پاس؟ ایک جوڑا. اور اس جوڑے کو میں ہفتے میں ایک دن جمعے کے دن دھوتا ہوں. صبح میں اتارتا ہوں, لنگی پہن لیتا ہوں, اس کو دھوتا ہوں, اس کو سکھاتا ہوں, جب وہ سوکھ جاتا ہے پھر پہن کے پھر اس لیے مجھے دیر ہو. اور راوی کہتے ہیں کہ جب وہ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو میں نے اس قمیص میں دیکھا 13 پیوند لگے ہوئے تھے. 13 پیوند لگے ہوئے. یہ کس شخص کا حال ہے؟ جس کے دل میں اللہ کی یاد تھی, اللہ کا خوف تھا, اللہ کا ڈر تھا, اللہ سے ملنا ہے, اللہ کے پاس جانا ہے, اللہ کو جواب دینا ہے. تو 22 لاکھ مربع میل دنیا کے 3 بر اعظموں کے بادشاہ تھے. کیوں؟ ان کے دل میں اللہ تھا. تو بادشاہ کے دل میں اللہ آئے گا وہ ظالم نہیں بنے گا, وہ ظلم نہیں کر سکتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے. اور ایک اچھا رات کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوتے نہیں تھے. رات کو جو ہے وہ باہر چکر لگاتے تھے, دیکھتے تھے کہ بھائی لوگ کیا کر رہے ہیں. تو مدینہ منورہ میں گشت کر رہے تھے, وہ دیکھا کہ ایک گھر سے آواز آ رہی. تو 2 عورتیں آپس میں بات کر رہی ہیں. ایک عورت نے کہا کہ آج بکریوں نے دودھ کم دیا ہے. کہا کہ کیا کریں؟ کہا پانی ملا دو. نہیں پانی کیسے ملا سکتے ہیں, اور تو عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا. فضل کو کہو کہ اگر کرسیاں وغیرہ کچھ باہر رکھ دینا, کوئی اگر بزرگ آئیں تشریف لائے تو ان کے لیے کرسیوں کا بندوبست ہو جائے, اندر کرسیاں پڑی ہوئی. انہوں نے کہا کہ عورت نے کہا الحمدللہ, عورت نے کہا کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا ہے, اس لیے کہ حضرت عمر نے منع کیا.
انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کہاں ہے؟ وہ کوئی تھوڑی دیکھ رہے ہیں. تو دوسری نے جواب دیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ. اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. اس لیے ہم دودھ میں پانی نہیں ملائیں گے. آج جتنی 2 نمبری ہے نا ہمارے ملک میں، ملاوٹ ہے، دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، کیوں؟ کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، حالانکہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. یہ خوف تاجروں میں پیدا ہو جائے تو ملاوٹ ختم، جھوٹ ختم، سود ختم، 2 نمبری ختم، دھوکہ ختم. سارے بازاروں سے دھوکہ ختم ہو جائے گا اگر اللہ کا خوف دل میں آ گیا، اللہ کا دھیان دل میں آ گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ پاک دیکھ رہا ہے. اگر ایک سرکاری ملازم ہے، کسی دفتر میں کام کرتا ہے، وہ رشوت لیتا ہے، تو اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو رشوت لے گا بھائی؟ رشوت نہیں لے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. جو کسی کا مال ظلم سے کھا لیتے ہیں، رشوت لے لیتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں، ڈکیتی ڈال دیتے ہیں، میراث میں کسی سارا مال قبضہ کر لیا، یہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں. اپنے پیٹ میں کیا بھر رہے ہیں؟ آگ. ان کے پیٹ میں آگ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معراج میں جا رہا تھا تو مجھے جبریل نے دکھایا ایک منظر کہ ایک جگہ ہے، وہ جگہ اس میں لوگ ہیں اور لوگوں کے پیٹ اتنے بڑے ہیں جتنا مکان، اتنا بڑا مکان ہے، اتنے مکان جتنا پیٹ ہے، اور پیٹ میں سانپ دوڑ رہے ہیں، سانپ بچھو دوڑ رہے ہیں پیٹ میں. توبہ توبہ توبہ. یہاں اگر کوئی سانپ بچھو آ جائے کیا حالت ہوگی سب کی. پیٹ کے اندر دوڑ رہے. پیٹ کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا پیٹ. کہ جبریل یہ کون ہے؟ کہ جو حرام مال پیٹ میں ڈالتے تھے وہ سانپ بن گیا. چوری کی، موبائل چوری کیا، کسی کی کوئی چیز لے لی تو لے لی، پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. سود کا مال، رشوت کا مال، جھوٹ کا مال، دھوکے کا مال، پیٹ میں آگ ہے، سانپ ہے، بچھو ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھر کو نوٹ کر لیا. صبح ہوئی، اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے رات کو فلاں گھر میں گیا تھا، باہر سے کوئی باتیں سنی ہیں، آپ جا کے دیکھو یہ کون باتیں کر رہے ہیں. جب اس گھر میں پہنچے، ان کی بیوی پہنچی تو کہا کہ وہ جو کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملاؤ، وہ ماں تھی. اور جس نے کہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے وہ بیٹی تھی. اچھا، کہا یہ اس بیٹی سے اپنے بیٹے کا نکاح کر دیا. دیکھیں نکاح کی بنیاد کیا تھی؟ اللہ کا خوف، حیا. اللہ سے حیا آئی، اللہ سے حیا، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر. کیسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہیے؟ جو اللہ سے ڈرتی ہو. آوارہ لڑکی سے نکاح کریں گے تو اولاد آوارہ پیدا ہوگی، اولاد آوارہ پیدا ہوگی. آوارہ لڑکا ہوگا، لڑکی نے خود اپنی پسند سے لڑکا چنا، آوارہ لڑکا. ماں باپ تو شریف لڑکا چنیں گے نا، وہ تو آوارہ لڑکا نہیں چنیں گے، لڑکی کو کیا پتا. تو اولاد آوارہ ہوگی، اولاد بے دین ہوگی. اولاد ہمارے پاس جھگڑے لوگ لے کر آتے ہیں، تو جب بھی میاں بیوی کا جھگڑا آتا ہے ہم پہلا سوال ان سے یہ کرتے ہیں کہ یہ جو شادی آپ نے کی تھی، اس میں یہ شادی جو ہے ماں باپ نے کروائی تھی یا لو میرج تھا؟ یہ تو لو میرج تھا. میں نے کہا اس کا انجام تو یہی ہوگا کہ پھر آپ کورٹ کے چکر لگانے پڑیں گے، آپ طلاق ہو جائے گی. اگر ماں باپ حیا اور پاکدامنی اور نیکی والی لڑکی کو لاتے تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا. تو ماں باپ کو تو نظر انداز کر دیا. ماں باپ نے پالا، کھلایا، پلایا، پوسا، خیال رکھا، اپنا سب کچھ قربان کیا، اور اب یہ اپنی ماں کو، باپ کو نظر انداز کر رہا ہے. ماں کا خیال نہیں کرتا، باپ کا خیال نہیں کرتا. تو عمر بن عبدالعزیز، حضرت
عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس لڑکی سے نکاح کرا دو اپنے لڑکے کا. آپ کو پتہ ہے یہ عورت حضرت عمر بن عبد العزیز کی نانی بنی. اس کی بیٹی کا بیٹا عمر بن عبد العزیز تھا. ایک بادشاہ میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا، وہ ظلم نہیں کرے گا، وہ کرپشن نہیں کرے گا. میں سارے پاکستان والوں سے درخواست کرتا ہوں کہ 75 سال سے تو آپ نے انتخابات کے ذریعے سے صحیح اچھی حکومت لانے کی کوشش کی. ہم اس کوشش میں کامیاب ہو گئے یا ناکام ہو گئے؟ ناکام. ہماری حکومت نے ملک کو ترقی دی یا کرپشن کو ترقی دی؟ تو جھوٹ کو، دھوکے کو، سود کو ترقی دی. تو آپ ایک بات میری مان لیں، اس پاکستان میں جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے اس کو تخت پہ بٹھا دیں، مسئلہ ختم ہو جائے گا. جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، یہ حل ہے. مسائل کا حل یہ ہے، وہ کوئی حل نہیں ہے. تجربہ کر لیں. 75 سال تو ہو چکے ہیں نا. 75 سال سے آپ تجربات کر رہے ہیں، اب ایک تجربہ اور کر لیں. جو اس پاکستان میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا، اس کو تخت پہ بٹھا، مسئلہ حل ہو جائے گا. سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اس کے لیے ہم دعا تو مانگے نا کہ اللہ جو سب سے زیادہ اللہ آپ کے خوف والا ہے اس کو ہماری حکومت حوالے کر دے. ایک نوجوان میں اللہ کا خوف آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے، انہیں واقعہ بیان کیا. 3 آدمی تھے، وہ جا رہے تھے تو بارش شروع ہو گئی. بارش سے بچنے کے لیے وہ ایک غار میں چلے گئے اور بھائی بارش ختم ہوگی تو جائیں گے. اللہ کی شان، اوپر سے ایک پتھر آیا اور اس پتھر نے آ کے غار کا منہ بند کر دیا. اب بیچارے بڑے پریشان، بھی کیا کریں کیا نہیں کریں، پریشان ہیں. اور کبھی ایسے کرو، اگر ہم نے کوئی نیک عمل کیا ہو اللہ کو وہ بتاؤ. اور اللہ دیکھیں، جب آدمی پھنس جاتا ہے نا، بالکل پھنس جاتا ہے، تو اب کہہ رہے مولوی صاحب اب کوئی دم درود آپ کریں نا، آپ کوئی راستہ بتائیں. اب کوئی بتاؤ راستہ. پہلے نہیں آتے. جب ساری چیزوں سے گزر جاتے ہیں پھر کہتے ہیں یار اللہ سے مانگو یار. تو ان بیچاروں کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں. کبھی اللہ سے مانگو. تو ایک آدمی نے کہا کہ اللہ میں چرواہا تھا، بکریاں چراتا تھا، اور میں جب بکریاں چرا کے واپس آتا تھا تو دودھ لا کے نکالتا تھا اور سب سے پہلے وہ دودھ اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا. ہاں، آج کوئی نوجوان ہے بھائی جو اپنی ساری تنخواہ لا کے ماں کو دے دے، باپ کو دے دے؟ ہاں کوئی ہے؟ ہاں. ماں باپ کا خیال رکھے، ان کا خیال رکھے، ان پہ خرچ کرے، ان پہ خرچ کرے. تو وہ میں دودھ لایا، ایک دن میں دیر سے آیا، میں نے دودھ نکالا اور میں وہ دودھ لے کے ماں باپ کے کمرے میں گیا. وہ سو گئے تھے تو میں نے ان کو ڈسٹرب نہیں کیا اور میں ساری رات وہاں کھڑا رہا دروازے میں. آج ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو ڈسٹرب نہیں کیا؟ میرے پاس باپ آتے ہیں، مائیں بھی آتی ہیں پردے کے پیچھے ہمارے گھر میں، اور باپ یہاں آ کے آنسوؤں سے روتے ہیں. ماں باپ کو ہم نے ڈسٹرب کیا ہوا ہے. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں، جس کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو خوش کر دیں. دیکھیں یہ ایسا گناہ ہے، اس کی سزا دنیا میں ملتی ہے. دیکھیں دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے. دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے عمل کی جگہ بنائی ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جس کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے انسان کو. اس میں سے ایک گناہ یہ ہے ماں باپ کو ستانے والا، ان کو تنگ کرنے والا. اس رمضان میں، اس شب قدر میں اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی، اللہ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے
جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں. اچھا بھائی، جس کے ماں باپ ناراض ہیں نا، دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے موقع پہ بد دعا نہیں فرمائی. طائف کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اگر آپ کرسی تلاش کر رہے ہیں تو وہ موجود ہے کرسی پہ، کوئی بزرگوں کو کرسی دے دے، شاید یہ کرسی تلاش کر رہے ہیں. طائف کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی بد دعا نہیں فرمائی کافروں کے لیے، لیکن ممبر پر مسجد نبوی میں ممبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی. کس کے لیے بد دعا فرمائی؟ آپ علیہ السلام ممبر پر تشریف لائے اور پاؤں مبارک رکھا اور فرمایا آمین. صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے آمین کیوں فرمایا؟ فرمایا جبریل نے آ کے کہا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور آپ اللہ کے رسول سے کہیں کہ وہ بد دعا کریں، اور حضور میں اس پہ آمین کہوں گا. وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کے ماں باپ میں سے 2 یا 1 زندہ ہو، ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے. دیکھیے الفاظ یاد رکھیں، ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے. تنگ نہیں کرتا ماں باپ کو، پریشان نہیں کرتا، خدمت نہیں کر رہا، پوچھتا نہیں ہے، ملتا نہیں ہے، جاتا نہیں ہے. اور اگر خدا نہ کرے میں ایک گھر میں گیا، میں نے کہا جی حضرت آپ کے بیٹے سے ملنا چاہتے ہیں، کہ مولانا وہ ہم سے نہیں ملتا، ایک عرصہ ہو گیا اوپر رہتا ہے، آپ سے کیا ملے گا. ہمیں کیا ہو گیا میرے بھائیوں، مسلمان ہیں، ہمیں کیا ہو گیا، ہمیں کیا ہو گیا. ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ میری بوڑھی ماں تھی، میں گھر سے لے کے پیدل بیت اللہ اسے قبر پہ اٹھا کے لے گیا، میں نے اس کو حج کرایا، میں نے اس کو عمرہ کرایا، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا. کہا آپ نے ماں کا حق نہیں ادا کیا. ماں کا کوئی حق ادا کر سکتا ہے؟ ماں سے ناراض ہے، باپ سے ناراض. وہ چرواہا تھا، ان پڑھ تھا، لیکن ماں باپ کو خوش کیا تھا، ماں باپ کو خوش کیا تھا. تو اس نے کہا کہ یا اللہ میں ساری رات کھڑا رہا، میری بیوی بھوکی، بچے بھوکے. حدیث میں آتا ہے بچے رو رہے تھے، چھوٹے بچے تھے، اور نوکر چاکر بھی بھوکے، اس کے جو ملازم تھے اس کے ساتھ وہ بھی بھوکے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر یہ اپنے خود دودھ پی لیتا، ماں باپ کو پلانے کے بجائے پہلے خود پی لیتا، بچوں کو پی لیتا، تو یہ کوئی گناہ نہیں تھا، یہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، کوئی فرض واجب تو تھا نہیں. لیکن ماں کی باپ کی محبت اتنی تھی کہ اس نے دودھ وہاں پہ ساری رات کھڑا رہا. صبح ہوئی، ماں باپ کو ڈسٹرب نہیں کیا. آپ میں سے کون نیت کرتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گا؟ بھائی میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ سب نے ماں باپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے، تکلیف نہیں پہنچائیں گے، کو خوش رکھیں کی دعائیں دیں گے. آپ نے ماں کی طرف ایسے محبت سے دیکھا، ایسے باپ کی طرف محبت سے دیکھا، سلام نہیں کیا، بات نہیں کی، خدمت نہیں کی، پوچھا نہیں، پیسے نہیں دیے، ایسے محبت کی نگاہ سے دیکھا، آپ کو 1 حج کا ثواب ملے گا. صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر کوئی 100 مرتبہ دے گا، کہہ رہا اللہ 100 حجوں کا ثواب دیں گے. بھائی ماں باپ تو جنت ہے، ہماری جنت ہے، ماں باپ کو ناراض نہیں کرنا. تو وہ کہا یا اللہ صبح ہو گئی، بھوکا پیاسا ماں باپ کی خدمت میں، اور اللہ آپ کے لیے کیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا، لیکن ابھی راستہ نہیں کھلا. پھر ایک اور شخص تھا، اس نے کہا کہ اللہ میں جوان تھا، جوانی میں مجھے اپنی چچازاد بہن سے محبت ہو گئی، میں نے گناہ کا ارادہ کیا، میں اس کے پاس گیا، اس نے انکار کر دیا کہ میں حیا والی ہوں، میں پاک دامن ہوں، میں بے حیائی نہیں کر سکتی، میں منہ نہیں کالا کر سکتی. مسلمان عورت تو اپنے حیا کو نہیں بیچ سکتی، حیا کو نہیں بیچ سکتی، مسلمان ہے. پہلا میں انتظار کرتا رہا، ایک دن ایسا وہ مجبور ہو گئی،
اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، وہ میرے پاس آئی کہ مجھے پیسے چاہیے. میں نے کہا پیسے ملیں گے لیکن گناہ کی شرط ہے. مجبوراً راضی ہو گئی. جب میں گناہ کرنے بیٹھا، تنہائی میں کوئی نہیں تھا، اس نے کہا اللہ سے ڈرو، اللہ دیکھ رہا ہے. کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈرو. تو اللہ، جب میں نے آپ کا نام سنا، اللہ کا نام سنا، میں نے گناہ چھوڑ دیا. اگر آپ کی رضا کے لیے میں نے کیا تھا تو یہ پتھر ہٹ جائے، لیکن مشکلات اس وقت ختم ہوں گی جب آدمی گناہ چھوڑے گا. وہ گناہ کا ارادہ کیا، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. جو جوان جوانی میں اپنی آنکھوں کو بند کر لے، جوانی میں اپنی آنکھوں کو حیا والا بنا دے کہ میں نے بے حیائی نہیں کرنی ہے، موبائل کے گناہ نہیں کرنے، میں نے اسکرین کے گناہ نہیں کرنے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں گناہ نہیں کروں گا. اللہ کہتے ہیں آپ جو مانگو گے میں دوں گا. حیا کے اندر بڑی طاقت ہے. حیا والا مسلمان اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بلینک چیک دے دیتے ہیں کہ یہ لے لو اور جو چاہو مجھ سے مانگو میں دوں گا. جتنی مشکلات ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں. آپ گناہ چھوڑ دیں، آپ اللہ کے محبوب اور پیارے بن جائیں گے. آپ پر اللہ کی محبت کی نگاہ پڑے گی. آپ کسی نامحرم عورت کو حرام محبت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، اپنی آنکھوں کو بچا لیں. نوجوان لڑکی نامحرم مرد کو گناہ کی حرام محبت کی نگاہ سے اپنے کو بچا لے، اس پر اللہ کی محبت کی نگاہ پڑے گی اور اس کو اللہ اپنی جنت میں مہمان بنائیں گے. اللہ اس کو جنت میں اپنا مہمان بنائیں گے. آنکھوں کی حیا اللہ کو تو بہت پسند ہے. حدیث میں آتا ہے وہ پتھر ہٹ گیا لیکن تھوڑا سا باقی تھا. تیسرے شخص نے کہا کہ اللہ ایک مزدور تھا میرے پاس، اس نے مزدوری کی، میں نے اس کو پیسہ دیا، اس نے لیا نہیں کہ یہ کم ہے، میں نے جو طے کیا تھا وہ دیا، وہ ناراض ہو کے چلا گیا. میں نے اس کے پیسے کو بزنس میں لگا دیا، وہ بزنس میں بڑی ترقی ہوئی. ایک دن وہ آیا اور بڑا مجبور تھا. اس نے کہا کہ مجھے وہ پیسے دے دو. میں نے وہ سارا بزنس کا پیسہ اس کو دے دیا. اے اللہ آپ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے میں نے کسی مسلمان کا حرام پیسہ نہیں کھایا، مسلمان کا پیسہ میں نے نہیں کھایا. شہید کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے مگر قرض نہیں معاف ہوگا. کسی سے پیسہ لیا ہو تو وہ معاف نہیں ہوگا. بھائی یہ گناہ نہیں معاف ہوگا، کسی سے پیسہ نہیں لیں. تو میرے محترم بھائیوں، ایک نوجوان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا تو وہ کوئی گناہ نہیں کرے گا. یہ خوف اس کو کہتے ہیں جس کے دل میں اللہ کی یاد ہو. اللہ کی یاد، اللہ کی یاد آئیں گے تو گناہ نہیں کرے گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنگل میں تشریف لے گئے. وہاں ان کو ایک چرواہا ملا. اس کو کہا کہ بھائی ہمیں پیاس لگی ہوئی ہے، بکری کا دودھ پلا دو. اس نے کہا یہ بکریاں میری نہیں ہیں، مالک کی ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے امتحان کے لیے کہا کہ دیکھو ایک بکری دے دو، ہم تمہیں پیسے دے دیتے ہیں اور وہ ذبح کریں گے، تم بھی ہمارے ساتھ گوشت کھا لو، ہم بھی کھا لیں گے. اس نے کہا کہ میرے مالک کی بکریاں ہیں. کہ مالک کہاں دیکھ رہا ہے؟ تو اس نے فوراً کہا فَأَيْنَ اللَّهُ. کیا کہا؟ فَأَيْنَ اللَّهُ. اللہ دیکھ رہا ہے. کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ. یہ اس نے کہا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے توشدان سے کھانا نکالا اور کہا کہ بھئی کھانا کھا لو. اس نے کہا میرا روزہ ہے. میرا کیا ہے؟ روزہ ہے. جب اللہ کا خوف ہوگا روزہ رکھے گا. اللہ کا خوف ہوگا آنکھوں میں حیا ہوگی. اللہ کا خوف ہوگا ماں باپ کی خدمت کرے گا. اللہ کا خوف ہوگا ملاوٹ نہیں کرے گا. عمر بن عبدالعزیز کا قصہ آپ کو سناتا ہوں. عید کا موقع آیا تو عید کے موقع پہ انہوں نے، بیوی نے کہا کہ بچوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں، بچوں کے پاس کپڑے نہیں.
تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ کیا کریں؟ کہا ایسے کریں کہ پیسے بھی نہیں ہیں آپ کے پاس، ہمارے پاس، تو جو سرکاری خزانہ ہے اس خزانے کا جو خزانچی ہے وزیر خزانہ، اس سے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں قرض دے دے، اگلے مہینے کی تنخواہ اس سے ایڈوانس میں قرض لے لیتے ہیں، اور اگلا مہینہ روکھا سوکھا پیاز چٹنی سے گزارا کر کے فاقے کر کے گزار لیں گے، بچوں کی عید اچھی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا بہت اچھی سوچ آپ نے بتائی ہے۔ وزیر خزانہ کو خط لکھا کہ مجھے 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دے دی جائے تاکہ میں عید پر اپنے بچوں کے کپڑے بنا لوں۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ آپ مجھے ملک الموت سے جو آپ کی کمٹمنٹ ہوئی ہے کہ میں 1 مہینہ زندہ رہوں گا، کام کروں گا، وہ دکھا دوں۔ پیسہ تو میرا نہیں ہے، پیسہ تو سرکاری پیسہ ہے، وہ تو اس شخص کو ملے گا جو کام کرے گا۔ آپ نے تو کام کیا نہیں، آپ کہیں گے میں 1 مہینے کام کروں گا، تو وہ زندگی کا آپ مجھے وہ سرٹیفکیٹ دکھا دو کہ 1 مہینے تک میں مروں گا نہیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز ناراض نہیں ہوئے کہ اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا، مجھے جہنم کی آگ سے تو نے مجھے بچا لیا، جہنم کی آگ سے۔ وہ عید گزر گئی اور بچوں کے کپڑے نہیں بنائے، اور کہا کہ میں اپنے بچی ڈالنا چاہتا کہ سرکاری پیسہ لے کے اپنے بچوں کے لیے کپڑے بناؤ۔ جب اللہ کا خوف ہوگا تو حکمران ایسے ہوں گے، جب اللہ کا خوف ہوگا تو تاجر دھوکہ بازی نہیں کرے گا، جب اللہ کا خوف ہوگا تو نوجوان ماں باپ کی خدمت کرے گا، ان کو ستائے گا نہیں۔ اور اس اللہ کے خوف کی وجہ سے ایک دفتر میں، سرکاری دفتر میں بیٹھنے والا آدمی وہ رشوت نہیں لے گا۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ میرے سے حساب لیں گے، اللہ پوچھیں گے، اللہ پوچھیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان پرسکون زندگی چاہتا ہے، اور پرسکون زندگی کے لیے وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس مال ہو، پیسہ ہو، چیزیں ہوں۔ اس سے سکون نہیں آتا۔ دل کا سکون اللہ دیتے ہیں، اس دل کو دیتے ہیں جس دل میں اللہ ہو۔ جس دل میں کون ہو؟ اللہ ہو۔ جس دل میں اللہ ہوگا وہ فجر کی نماز میں کہاں ہوگا بھائی؟ مسجد میں۔ وہ فجر، اب میرے دل میں اللہ ہے کہ نہیں، میں اور آپ اپنا موازنہ کریں نا۔ اگر میرے دل میں اللہ ہوگا تو میں فجر کی نماز میں کہاں ہوں گا؟ مسجد میں۔ ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں کہاں ہوں گا؟ مسجد میں۔ تراویح کے وقت میں کہاں ہوں گا؟ مسجد میں ہوں گا۔ اگر اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا دھیان ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا دھیان ہوگا تو میں مسجد میں ہوں گا۔ اللہ کا خوف اور دھیان ہوگا تو رمضان میں دن میں کیا کرے گا بھائی؟ روزہ رکھے گا۔ اللہ کا خوف ہوگا تو وہ اللہ کا خوف ہوگا تو وہ قرآن پڑھے گا۔ وہ آنکھوں سے کوئی گناہ نہیں کر سکتا، زبان سے کوئی گناہ نہیں کر سکتا کہ اللہ کا خوف ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، میں زبان سے کسی کا دل نہیں دکھا سکتا۔ ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے جب آدمی اپنی زبان کو قابو کرے گا نا، کہ زبان کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو وہ زبان سے غصہ نہیں کرے گا، گالی نہیں دے گا، کسی کا دل نہیں دکھائے گا، کسی کا دل نہیں توڑے گا، کسی کی غیبت نہیں کرے گا، کسی پر بدگمانیاں نہیں کرے گا۔ ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی اگر آدمی کو اللہ کا دھیان آ جائے۔ اللہ کا دھیان ہوگا تو اپنے مال کی کیا کرے گا؟ زکوٰۃ ادا کریں، زکوٰۃ ادا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی تھا، اس کا ساحل پر مال رکھا ہوا تھا، اچانک پانی کی لہر آئی اور اس کے سامان کو بہا کے لے گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کا مال ضائع ہو جاتا ہے۔ آج مالوں میں برکت کیوں نہیں ہے؟ کہ مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔
الحمدللہ. مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے تو مال ضائع ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ایک شخص قیامت کے دن جا رہا ہوگا, ایک سانپ آئے گا اور اس کے گلے میں ایسے لپٹ جائے گا. توبہ. اور فرمایا کہ وہ سانپ ایسا ہوگا تو گنجا ہوگا. گنجا سانپ انتہائی زہریلا سانپ ہوتا ہے اور اس کے پیشانی پہ 2 نقطے لگے ہوتے ہیں. یہ انتہائی زہر آلود سانپ ہوگا, وہ اس کو کاٹے گا. توبہ. یہ کہے گا کہ تم مجھے کیوں کاٹ رہے ہو. قیامت کے دن تو جانور بھی بولیں گے, سب بولیں گے, بات کریں گے. وہ سانپ کہے گا میں تیرا وہ مال ہوں جس کو تو نے دنیا میں جمع کر کے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی. دیکھیں اس زمانے میں 1 تولہ سونا بھی اگر کسی کے پاس ہو تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ 7.5 تولہ سونا ہوگا, یہ اس شخص کے لیے ہے جس کے پاس, اس عورت کے لیے ہے جس کے پاس صرف سونا ہو, 1 روپیہ بھی نہ ہو. اگر اور ایسا کوئی دنیا میں آدمی نہیں ہے جس کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے. اگر 1 روپیہ بھی انہوں نے آپ یعنی اگر 7.5 تولہ سونا جس شخص کے پاس صرف سونا ہوگا تو یہ اس کے لیے حکم ہے. لیکن ایسا کوئی آدمی دنیا میں نہیں ہے, اس کے پاس سونے کے ساتھ تو 1 روپیہ بھی ہے تو سونا پیسوں میں کنورٹ ہوگا. اور 1 تولہ سونا اس کی قیمت اس زمانے میں 2 لاکھ سے زیادہ ہے, اور 1,35,000 یہ سونے کا نصاب ہے. 1,35,000. تو میرے محترم بھائیوں, زکوٰۃ نہیں دی اس نے. جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی, قیامت میں یہ مال اس کے گلے میں آ جائے گا اور سانپ بن جائے گا, اور وہ اس کو کاٹے گا اور کہے گا میں تیرا وہ مال ہوں جس کی تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو میرے محترم بھائیوں وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکے گا, کسی کا دل نہیں دکھا سکے گا. اللہ کا خوف ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں. ایک شخص تھا, اس کا نام تھا مبارک. دیکھو اللہ کے خوف سے کیا ہوتا ہے. وہ باغ میں مالی تھا, ملازم تھا, مزدور تھا ایک آدمی کا, اور باغ میں نوکری کرتا تھا. ایک دن مالک آیا, اس مالک نے کہا کہ مبارک کوئی انار توڑ کے اس کا جوس نکال کے لاؤ, پیاس لگی ہے. اس نے انار توڑا, اس کا جوس نکالا تو وہ کھٹا تھا. اور دوسرے درخت کا انار لے کر آؤ, وہ بھی کھٹا. تیسرے کا بھی کھٹا. وہ بہت ناراض ہو گیا. آپ عجیب آدمی ہو, اتنے عرصے سے آپ اس باغ کے اندر مالی ہو اور آپ نے جو ہے آپ کو پتہ نہیں کہ کون سے درخت کا انار میٹھا ہے کھٹا ہے. انہوں نے کہا جی آپ میرے مالک ہیں نا, آپ نے مجھے باغ کی حفاظت کے لیے رکھا ہے, کھانے کے لیے رکھا ہے کہ باغ کے پھل کھاؤں؟ حفاظت کے لیے رکھا ہے. یعنی آج تک اس باغ کا ایک انار کا دانہ میرے منہ میں نہیں گیا. کیونکہ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ. ایسے ملازم ہوتے تھے. ایک انار کا دانہ بھی میرے منہ میں نہیں گیا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو وہ سمجھ گیا کہ یار یہ مبارک تو بڑا عجیب آدمی ہے یار, اتنا اللہ کا خوف ہے, ڈر ہے. ایک انار کا دانہ اس کے منہ میں نہیں گیا, اس کو پتہ ہی نہیں انار کیسا ہے. اس نے اس کو کہا کہ کل سے تم میرے گھر میں آؤ. اب گھر کی ملازمت اس کو دے دی. دیکھیں انسان کو جو ترقی ملتی ہے نا, اس کے ایمان پر, اس کے خدا کے خوف پر ملتی ہے. دھوکہ کرے, جھوٹ بولے تو اس کے کام میں کیسے ترقی ہوگی؟ ترقی نہیں ہوگی. جو ہماری بزنسیں خراب ہو رہی ہیں اس کے پیچھے جھوٹ ہے, دھوکہ ہے, 2 نمبر ہی ہے, اللہ کی نافرمانی ہے, گناہ ہے, خوف خدا نہیں ہے. بجلی چلی جائے, مالک بیچارہ اس کا بلڈ پریشر اپ ڈاؤن ہو رہا ہے کہ یار بجلی چلی گئی, ڈیلیوری دینی ہے, عید کا زمانہ ہے. اور مزدور خوش ہو گیا, اچھا ہے یار تھوڑی سی بجلی چلی گئی, اچھا تھوڑی دیر ریسٹ تو کر لیں گے یار. بارش ہو گئی, مشین خراب ہو گئی, اچھا ہے یار چلو. تو جب مزدور کا یہ جذبہ ہوگا نا
تو اس جذبے سے اس کے مال میں کبھی برکت نہیں ہوگی، ساری زندگی روتا رہے گا. اس لیے رو رہا ہے، اس کا جذبہ ہی خراب ہے، نیت ہی خراب ہے. مالک کے لیے وہ ہمدردی نہیں ہے، خیرخواہی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو. یہ اللہ کے نبی نے دونوں کی باتیں بتائی ہیں کہ مزدور ایسی محنت کرے کہ اس کا پسینہ نکلے، اور مالک سے کہا کہ اس کے پیسے مت روکو، تنخواہ اس کو پوری دو. اب مزدور موبائل میں لگا ہوا ہے، مالک دیکھ رہا ہے تو کام کر رہا ہے، مالک سو گیا تو موبائل میں لگا ہوا ہے. کام کیسے ہوگا؟ برکت کہاں سے آئے گی؟ خیر، تو گھر لے آیا. ایک دن وہ مالک پریشان تھا تو مبارک نے پوچھا کہ حضرت آپ پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے پریشان ہوں کہ میری بیٹی جو ہے وہ نکاح کا وقت ہو گیا ہے، وہ بڑا آدمی ہوں، بزنس مین ہوں، تاجر ہوں، بڑے بڑے لوگوں کے رشتے آ رہے ہیں، تو میں اپنی بیٹی کس کو دوں؟ اس فکر میں ہوگا. یہ تو بڑا آسان ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی مشہور، کسی ایم این اے ایم پی اے، میں اپنی طرف سے یعنی یہ بات وضاحت کریں، کسی صدر وزیر، کسی بڑے گورنر وزیر اعلیٰ کے بیٹے کو اگر آپ اپنی لڑکی دیں گے تو یہ مشرکین کا طریقہ تھا کہ مشرک کہتے تھے سردار، جو آدمی سردار ہے نا اس کو، جس کے پاس آج کل کے زمانے میں جس کے پاس امریکہ کا گرین کارڈ ہو اس کو لڑکی دے دو، اس کو لڑکی اس کو دو. جو یورپ جا رہا، امریکہ جا رہا، اس کو جہاں ڈالر یورو ہوں ان کو لڑکی دو. اور اگر آپ کو اپنی لڑکی دیں گے، یہ یہودی، یہ نصارہ عیسائیوں کا طریقہ تھا، عیسائی حسن کو دیکھ کے نکاح کرتے تھے. اور اگر آپ کسی مالدار، کسی بڑے بزنس مین مالدار جس کے پاس پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، زمینیں جائیدادیں ہیں، گاڑی ہے، اس کو اگر آپ اپنی لڑکی دینا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ یہودیوں کا تھا، وہ پیسے کو دیکھ کے نکاح کرتے تھے. اور اگر حضور کے طریقے پہ آپ نکاح کرنا چاہتے ہو تو جو لڑکا سب سے اللہ سے ڈرنے والا ہے، اچھے اخلاق والا ہے، اس کو لڑکی دے دو. اس نے کہا کہ گھر آیا اور بیوی سے مشورہ کیا کہ یہ ملازم نے تو بڑی عجیب بات کی ہے، اور مجھے تو سب سے زیادہ اللہ کا خوف اور اچھے اخلاق والا یہ ملازم لگتا ہے. بیوی نے کہا ہماری ناک کٹ جائے گی، لوگ کہیں گے خادم کو، غلام کو لڑکی دے دی. اس نے کہا کہ جس آدمی نے ایک انار کے دانے میں خیانت نہیں کی ہے وہ بیٹی کو نہیں ستائے گا. ہمیں تو بیٹی کو پرسکون ہو، بیٹی خوش ہو، ہماری بیٹی پرسکون ہو، خوش ہو، خوشی ہو، چین سے ہو، سکون سے ہو، ہمیں اس سے کی کیا ضرورت ہے کہ لڑکا کون ہے، کیسا ہے. خیر، بیوی راضی ہو گئی، نکاح ہو گیا. آپ کو پتہ ہے اس نکاح کے بعد جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام ہے عبداللہ بن مبارک، عبد الرحمن بن مبارک. عبداللہ بن مبارک جو تھا، باپ اتنا اللہ والا تھا اور سسر نے شادی تقوی کی بنیاد پر کرائی، تو عبداللہ بن مبارک امام ابو حنیفہ کے شاگرد بنے اور امام بخاری کے دادا استاد بنے. آج امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیثیں جب ہم پڑھتے ہیں، امام بخاری فرماتے ہیں میرے دادا استاد عبداللہ بن مبارک نے یہ حدیث سنائی ہے. چونکہ رشتوں کی بنیاد اللہ کے خوف پر تھی، خوف خدا. یہ ایک ایسی چیز ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر جس شخص میں بھی ہوگا، جہاں کہیں بھی ہوگا، ہمارے سارے معاشرے کے سارے مسائل کا حل اس بات کے اندر ہے. اگر ہم پرسکون زندگی چاہتے ہیں تو پرسکون زندگی کا نسخہ کیا ہے کہ اللہ کا خوف اپنے دل میں لے آئے، اللہ کی محبت اپنے دل میں لے آئے. کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اللہ کی قسم جب آپ گناہوں کو چھوڑیں گے اللہ آپ کو وہ سکون دے گا جو بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہے. اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. آپ کی حفاظت کیسے کرے گا؟ میں آپ کو قصہ سناتا ہوں. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کے عمر میں زندگی میں بہت برکت دے. حضرت جمعے کی نماز کے لیے آ رہے تھے، نیپا چورنگی پر پہنچے تو چاروں طرف سے فائرنگ شروع ہو گئی اور 3 وہ گاڑی چلتی رہی، فائرنگ کرتے رہے. پچھلی گاڑی میں جو تھے لوگ سب شہید ہو گئے،
حضرت کے گارڈ شہید ہو گئے، ڈرائیور زخمی ہو گیا، اور حضرت قرآن پڑھ رہے تھے، اور ان کے لیے بھی قرآن پڑھ رہے تھے، موبائل نہیں، قرآن پڑھ رہے تھے، اور بچے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ حضرت کی اہلیہ نے کہا کہ جب فائرنگ شروع ہوئی تو میں نے فوراً کہا کہ اے اللہ، جو آپ چاہتے ہیں نا وہ ہم سے کروا۔ تو اللہ نے میری زبان پہ یہ آیت جاری کر دی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَغَشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پڑھی تھی جب آپ کافروں کے نرغے سے نکل رہے تھے، گھر سے نکل رہے تھے، اور سارے کافر ننگی تلواریں لیے ہوئے کھڑے تھے، تلواروں کے بیچ سے آپ نکل رہے تھے، آپ نے آیت پڑھی، اللہ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ جب ہسپتال پہنچے حضرت، ساری گاڑی کے شیشے ٹوٹے ہوئے، 16 گولیوں کے خول گاڑی کے اندر پڑے ہوئے تھے، جو باہر چلے گئے وہ تو چلے گئے، اور حضرت کے جسم سے ایک قطرہ خون نہیں نکلا۔ پورا جسم حضرت کا، جو شیشے تھے اس پہ گرے ہوئے تھے، حضرت باہر اترے، سارے شیشے پھینک کے اور سیدھا مسجد چلے گئے، وہاں سیدھا مسجد میں جا کے نماز پڑھی، قرآن پڑھ رہے تھے۔ آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ آپ کی حفاظت کریں گے، اللہ آپ کو روزی دیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ، جیسے مولانا نے آیت پڑھی تھی کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ رازق کون ہے میرے بھائیوں؟ اللہ ہے۔ تو آج کی رات کیا ہے؟ آج کی رات اللہ سے صلح کر لیں، اور یہ طے کریں کہ میں کبھی اپنے مالک کو، خالق کو، اپنے رب کو، اپنے مہربان رب کو جو میرا محسن ہے، جس نے اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ میرے ساتھ احسان کرنے والے کون ہیں؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ تھوڑا قریب قریب آ جائیں، اور بھی جگہ پیچھے سے جو بھائی آ رہے ہیں ماشاءاللہ اور قریب آ جائیں، اللہ جزائے خیر دے۔ تھوڑی سی جگہ آگے کر لیں تو وہ بھائی آ جائیں گے، ان کو بھی جگہ مل جائے گی، اس طرف بھی آ جائیں، اللہ جزائے خیر دے، آ جائیں، تھوڑا سا اور ہل لیں، جو پیچھے سے بھائی ہیں، اور یہ جگہ خالی ہو گئی، آ جائیں، اس طرف آ جائیں، اللہ جزائے خیر دے، آگے آ جائیں اور آگے مل کے بیٹھ جائیں، اللہ پاک آپ کے آنے کو قبول فرمائیں۔ اچھا، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کو یہاں کون لے کر آیا ہے؟ اللہ لے کر آیا ہے۔ کس کی محبت میں آئے؟ اللہ کی محبت، صرف اللہ کی محبت میں آئے۔ بس اب طے کریں کہ پوری زندگی ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کی ماننی ہے، یہ طے کر لیں کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ کون نیت کرتا ہے کہ آج کے بعد سے میں اللہ کو ناراض نہیں کروں گا، کوشش کروں گا بھائی اپنی طرف سے کہ اللہ میرا مالک ہے، خالق ہے، میرا محسن ہے، دنیا کے 7 ارب انسانوں میں سب سے زیادہ مجھے دینے والے میرے اللہ ہیں، میرے اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہوا ہے، ہر نعمتوں سے اللہ پاک نے دی۔ قرآن پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جنتی جنت میں جائیں گے تو وہ کہیں گے انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم گھر میں دنیا میں اللہ سے ڈرتے تھے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اور انا کننا من قبل ندعوہ، ہم اللہ کو پکارتے تھے انہ هو البر، اللہ بڑا محسن ہے ہمارا۔ اللہ کون ہے؟ ہمارا محسن ہے، رحیم ہے، مہربان ہے۔ اللہ کیسے اپنے بندوں کو سمجھاتے ہیں نا، ان ربکم لرؤوف الرحیم، تمہارا رب بہت شفقت والا، بڑا مہربان ہے، تمہارا رب ہے، اس نے اب تک تمہیں سب کچھ دیا ہے، وہ سب کچھ دے گا، اسے راضی کرو، اسے خوش کرو، اس کی مانو، دل کے اندر سے گہرائیوں سے آج نیت کریں کہ اس مالک کو ناراض نہیں کروں گا، کسی قیمت پہ اس کو ناراض نہیں کروں۔ مائیں اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ ہمارے بچے میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں۔ ایک عورت تھی، اس کے شوہر کا نام تھا اسماعیل، تو اسماعیل صاحب کا انتقال ہو گیا، اور محمد اور احمد 2 بیٹے تھے اس کے، اور احمد بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا، ایک بیٹا اس کا تھا۔ تو اس ماں نے سوچا کہ اگر میں اس بیٹے کو دنیا کے کسی کام میں لگاؤں، الحمدللہ، جیسے یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، کوئی وزیر بنا دوں، ایم این اے ایم پی اے بنا دوں، گورنر جنرل بنا دوں،
فوج کا کیپٹن بنا دوں، جنرل بنا دوں، کوئی بڑا بزنس مین، سیاستدان، سائنسدان بنا دوں، کیا ہوگا؟ میں مر جاؤں گی، یہ مر جائے گا، ختم، کوئی اس کو پہچانے گا نہیں۔ اور اگر میں اپنے بیٹے کو اللہ والا بناؤں، اس کو اللہ کے دین کا محافظ اور سپاہی بناؤں کہ اللہ کے دین کا خیال رکھے، اس کو پھیلائے، اس کو سیکھے، تو پھر کیا ہوگا کہ میرے مرنے کے بعد بھی اللہ کا دین پھیلتا رہے گا، اس کا ثواب مجھے قبر میں ملے گا، میرا اکاؤنٹ بند نہیں ہوگا۔ تو 10 سال کی عمر میں اپنے بچے کو قرآن یاد کروایا اس نے، اور 11 سال کی عمر میں اس بچے کو 70,000 حدیثیں یاد کروا دی۔ آپ میں سے کوئی ایسا نوجوان ہے جو مجھے 70 حدیثیں سنا دے؟ صرف 70 حدیثیں زبانی۔ اس ماں کو سلام ہے جس نے اپنے 11 سال کے بچے کو 70,000 حدیثیں یاد کروائی۔ پھر کیا ہوا کہ جب وہ بچہ 16 سال کا ہوا تو اس بچے کو لے کے نکلی گھر سے، ازبکستان سے کرغزستان، وہاں سے تاجکستان، افغانستان، پاکستان، ایران، عراق، ترکی سے شام، ترکی سے شام، شام سے اردن، اور اردن سے تبوک، وہاں سے خیبر، وہاں سے مدینہ، وہاں سے مکہ، دنیا کے کتنے ملکوں کا سفر پیدل کیے۔ اس زمانے میں گدھے گھوڑے، دوسری صدی میں یہ بچہ پیدا ہوا، 194 اور 256 میں یہ بچہ مر گیا، انتقال ہو گیا 63 سال کی عمر میں۔ اس بچے کو لے کے گئی وہاں بیت اللہ پہ چھوڑ دیا اور کہا کہ بیٹا اللہ اس کے رسول کا علم حاصل کرو اور اس کو دنیا میں پھیلانا۔ یہ بچہ 14,000 کلومیٹر کا فاصلہ اس بچے نے پیدل یا گدھے گھوڑوں پر طے کیا۔ 14,000، یہاں سے لاہور 1100 کلومیٹر ہے، 7 مرتبہ کوئی لاہور جائے گدھے گھوڑوں پر یا پیدل، اور پیدل وہاں سے واپس آئے 14,000 کلومیٹر۔ ایک مرتبہ یہ بچہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے نہیں گیا، 3 دن ہو گئے، اس کے ساتھی آ گئے، ساتھیوں نے پوچھا کہ بھائی جان آپ کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا کہ میں گھر سے آیا تھا تو 6 سال تک یہ بچہ گھر نہیں گیا واپس۔ کتنے سال سے نہیں گیا؟ 6 سال تک گھر نہیں گیا، اور دنیا کے 3 بر اعظموں میں بچہ گھوما ہے، افریقہ، ایشیا اور یورپ۔ کہاں یورپ میں، افریقہ اور ایشیا 2 بر اعظموں میں اس نے دنیا کے کتنے ملکوں کے سفر کیے؟ 14,000 کلومیٹر کا سفر کیا۔ تو یہ مدرسے میں نہیں آیا پڑھنے کے لیے، تو اس کے جو ساتھی تھے وہ ملنے آ گئے، انہوں نے پوچھا بھائی آپ کیوں نہیں آئے؟ کہنے لگے کہ میرے پاس تو پیسے ہیں نہیں، ماں خرچہ کہاں سے بیٹی، وہ تو خود بیوہ تھی، تو جو پیسے میں لے کر آیا تھا وہ پیسے ختم ہو گئے، اور میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے ایک جوڑا کپڑا، موبائل نہیں، پیسے نہیں، کوئی اور چیز نہیں، ایک جوڑا کپڑا ہے۔ بھوک نے جب اتنا ستایا تو میں نے وہ کپڑا بیچ کے کھانا کھایا، وہ کپڑے نہیں ہے کہ میں باہر آ جاؤں۔ یہ اس بچے نے بات سنائی۔ آپ کو پتا ہے یہ بچہ کون ہے؟ یہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام بخاری رحمت اللہ علیہ۔ آج دنیا میں کوئی عالم نہیں بن سکتا جو حضرت امام بخاری کی بخاری شریف نہ پڑھے، عالم نہیں بنے۔ دنیا کے سارے عالم ان کے شاگرد، دنیا کے سارے مدرسوں میں ان کی حدیثیں پڑھی جاتی ہیں۔ چھوٹا سا مدرسہ بھی، اس میں بھی حضور کی حدیثیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری شریف کی حدیث ہر مدرسے میں لکھی ہوگی۔ دنیا میں کوئی مسجد ایسی نہیں ہوگی جس میں امام بخاری کی حدیثیں نہ پڑھی جاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے تبلیغ والوں کو، کہ تبلیغ والوں نے اس دعوت کی محنت کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ساری دنیا میں پہنچا دیا۔ جہازوں میں، ابدوزوں میں، کشتیوں میں، بحری جہاز، سمندری جہاز، ہوائی جہاز، اور اسٹیشنوں پہ، اڈوں میں، جنگلوں میں، کہاں تبلیغ والے جا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنا رہے ہیں لوگوں کو۔ یہ سارا ثواب سارے علماء کا، سارے مدارس کا، سارے مساجد کا، سارے تبلیغ والوں کی حدیثیں پڑھنے کا یہ امام بخاری کو مل رہا ہے اور ان کی ماں کو مل رہا ہے۔ سلام ہے اس ماں کو
جس ماں نے اپنے بچے کو اتنا بڑا کام کیا ہے، ساری دنیا میں قیامت تک حیا پھیلے گی، سچ پھیلے گا، ایمان پھیلے گا، نمازیں پڑھیں گے لوگ، اور وہ جو بخاری شریف پڑھے گا سارا ثواب امام بخاری کی ماں کو، کتنا ثواب اس ماں کو ملتا ہے۔ اور سب سے بڑا اعزاز اس ماں کا کیا ہے کہ آج جب ہم حدیثیں پڑھتے ہیں نا، تو ہم جب حدیث سناتے ہیں تو اپنے بچوں کو، طلبہ کو، تو استاد پہلے ایک مرتبہ اپنے استادوں کا نام لیتا ہے، میرے فلاں، میں مجھ سے لے کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 32-33 استاد ہیں، ان سب کے نام بتاتا ہے ایک مرتبہ بس۔ اور سال کے آخر میں جب بچے وہ حدیث پڑھتے ہیں تو پھر وہ جو ہے وہ استادوں کا سب کا نام لیتے ہیں۔ لیکن امام بخاری جب حدیث نقل کرتے ہیں کہتے ہیں قال، امام بخاری فرماتے ہیں قال محمد بن اسماعیل البخاری حدثنا مکی بن ابراہیم قال حدثنا ابن عبید قال حدثنا سلمۃ بن الاکوع قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ امام بخاری کے سب سے بڑے استاد تبع تابعی، پھر ان کے استاد تابعی، ان کے استاد صحابی، ان کے استاد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بیوہ عورت نے اپنے یتیم بچے کا نام حضور کے نام کے ساتھ ٹائٹل پہ لگوا دیا۔ وہ بخاری شریف جب بچے پڑھتے تو امام بخاری کا نام لے کے حدیثیں سناتے، نام لیتے ہیں۔ وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة البخاري الجوفي رحمه الله تعالى، متعنا الله بعلومه وفيوزه وإياكم آمين، قال حدثنا۔ ایسے امام بخاری کا نام لیتے ہیں۔ 1200 سال گزر گئے، اس بچے کا کوئی مقابل نہیں آیا۔ قرآن کے بعد اس بچے کی کتاب کا درجہ ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ 6 سال میں ضرور عیدیں آئی ہیں، خوشی غموں کا موقع ہے، ماں کو اپنا بچہ یاد آیا ہوگا، پتہ نہیں میرا بیٹا زندہ ہے کہ مر گیا ہے، کسی جنگل میں کوئی جانور نے کھا لیا ہوگا، اس زمانے میں ایسے راستے تو تھے نہیں، گاڑیاں تو تھے نہیں، زندہ ہے کہ مر گیا، زندہ ہے کہ مر گیا، تنہائی میں وہ آنسو بہائے ہوں گے، لیکن اللہ نے ان آنسوؤں کی قدر کی اور آج تک امام بخاری کا نام زندہ ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے وزیر اعلیٰ کا کیا نام تھا؟ وزیر اعظم کا کیا نام؟ صدر کا، جنرل کا، کرنل کا، کسی سیاستدان کا، بزنس مین کا، کسی سائنسدان کا؟ کوئی نہیں جانتا۔ اور امام بخاری، کوئی ایسا شخص ہے جس نے آج امام بخاری کا نام پہلی مرتبہ سنا ہو؟ نام نہیں سنا۔ ساری دنیا ان کے قبر پہ جاتی ہے، کیوں کہ اللہ عزت والے ہیں، اللہ کی کتاب عزت والی ہے، اللہ کے رسول عزت والے ہیں، اللہ کے رسول کی کتابیں حدیثیں عزت والی ہیں۔ انہوں نے اپنے بچے کو اللہ اس کے رسول کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا اور قیامت تک کے انسانوں کا اجر و ثواب کما لیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، مائیں اپنے بچوں کو اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ میرے بچے کو امام بخاری جیسا بنا دے، دعا مانگا کریں۔ آج ماؤں کی گودیں وہ بانجھ ہو گئی اور امام بخاری جیسے لوگ پیدا نہیں ہو رہے، چونکہ مائیں چاہتی ہیں کہ ہمارا بچہ CA کر لے، BBA کر لے، MBA کر لے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ہمارا بچہ اللہ والا بن جائے، محدث بن جائے، مفسر بن جائے، شیخ القرآن بنے، شیخ الحدیث بنے، ہمارا بچہ مفتی اعظم بنے، شیخ الاسلام بنے، ہمارا بچہ جو ہے عالم بنے، اللہ والا بنے، غوث بنے، قطب بنے، ابدال بنے، صالحین میں سے، متقیوں میں سے ہو، مخلصین میں سے ہو، اللہ کے خاص بندوں میں سے ہو، اللہ کا پیارا اور محبوب بن جائے۔ یہ آپ جو مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں، جو چاہتی ہے کہ میرا حشر اللہ تعالیٰ امام بخاری کی ماں کے ساتھ کر لے، آج بھی وہ کر سکتی ہے، آج بھی کر سکتی۔ آپ میں سے اگر کون چاہتا ہے وہ عورت جس کا شوہر نہ ہو، اس کو بیٹا کتنا یاد آتا ہوگا، اور تنہائی میں اس کے ضرور آنسو گرے ہوں گے، لیکن اللہ بڑے قدردان ہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہم اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے میں، پہنچانے میں
اپنی صلاحیتیں لگائیں، اپنی صلاحیتیں اس میں لگائیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا دین پھیل جائے۔ دنیا میں ہماری ساری صلاحیتیں لگ رہی ہیں، مر جائیں گے، کھپ جائیں گے، یہ مکانات، یہ زمینیں، یہ جائیدادیں یہی رہ جائیں گی، ساتھ کچھ بھی نہیں جائے گا۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، حضرت واسف منظور صاحب رحمت اللہ علیہ، کہ میں ڈیفنس گیا ایک مسجد میں جماعت کی نصرت کے لیے، تو وہاں جنازہ آیا ہوا تھا، ہم نے جنازہ پڑھا، اس جنازے میں چند لوگ تھے، تو فرمانے لگے کہ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ پتہ نہیں کیوں لوگ نہیں آئے۔ میں باہر آیا تو ایک فرلانگ تک گاڑیوں میں نوجوان بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھنا شروع کیا، بیٹا کیوں جنازہ نہیں پڑھا؟ کہ بھئی مولانا بس ہمیں آتا نہیں ہے جنازہ، ہمیں نماز نہیں آتی، کوئی کہہ رہا تھا میں پاک نہیں ہوں، کسی نے کہا میں کبھی مسجد نہیں آیا ہوں، اور پتہ چلا کہ مرنے والے کا بیٹا بھی باہر گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے بھی جنازہ نہیں پڑھا۔ تو یہ قصور کس کا ہے؟ بیٹے کا ہے، ماں باپ کا ہے؟ میرا قصور ہے، آپ کا قصور ہے۔ ہم اپنے بیٹوں کو اللہ والا نہیں بناتے، اللہ والا نہیں بناتے۔ ہم نے اس مرتبہ سوچا، ہماری ایک جماعت ہے، ہم نے سوچا کہ بھئی الحمدللہ یہاں ایک مجمع آتا ہے ہمارے پاس، اللہ کا شکر ہے آتا ہے، یہ مجمع مل کے، ہم سب مل کے اللہ کے دین کو پھیلانے میں اپنی صلاحیتیں لگائیں، اللہ کے دین کو دنیا میں عام کرنے میں ہم اپنی صلاحیتیں لگائیں۔ جس شخص نے امام بخاری پر 1 روپیہ بھی لگایا تھا، 1 روپیہ، اس کا اکاؤنٹ بند نہیں ہوا۔ جس نے امام بخاری کو ایک وقت کا کھانا کھلایا تھا، جس نے ان سے محبت کی تھی، اس کا اکاؤنٹ بند نہیں ہوا، قیامت تک کھلا رہے گا۔ ہم اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، اپنی صلاحیتیں پیش کریں کہ یا اللہ مجھے آپ نے صلاحیتیں دی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تیرا دین دنیا میں زندہ ہو جائے۔ ہماری ایک جماعت بنی ہے، ہم انشاءاللہ اب اخیر میں اعلان کریں گے، 1-2 باتیں کر کے بس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں دین آئے میرے بھائیوں، تو پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہمارا کنیکشن مسجد سے ہو۔ اگر مسلمان کا تعلق مسجد سے نہیں ہے تو اس کی زندگی میں دین نہیں آ سکتا، دین نہیں آ سکتا۔ تو آج سے نیت کریں کہ انشاءاللہ میں 5 نمازیں مسجد میں جا کے پڑھوں گا، نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا زرولی صاحب رحمت اللہ علیہ، کا انتقال ہو گیا۔ انتقال سے 1 ہفتہ پہلے انہوں نے یہ خواب دیکھا، چونکہ ایک عالم کی زبان سے میں نے خود سنا تو اس لیے میں یہ خواب بیان کرتا ہوں، ورنہ عام لوگوں کے خواب نہیں بیان کرتا۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک بالکل انتقال سے 1 ہفتہ پہلے، ایک پیر کو انتقال ہوا، اس سے پہلے پیر کو یہ قصہ پیش آیا۔ ایک شخص نے حضرت سے کہا کہ حضرت یہ بتائیں کہ ہم قبر کے عذاب سے کیسے بچیں گے؟ تو حضرت فرمانے لگے کہ میں قرآن حدیث دیکھ رہا تھا تو میں اسی دوران سو گیا، جب میری آنکھ لگ گئی تو میں نے دیکھا کہ میں مر گیا ہوں اور لوگوں نے مجھے قبر میں رکھ دیا، چاروں طرف اندھیرا ہے، گھپ، اور اتنا خوف، اور میں پریشان ہو گیا، دم گھٹ رہ گیا، اللہ کیا ہوگا اب، یہ کیسے ہوگا؟ میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا، انتہائی حسین و جمیل، ایسے خوبصورت کپڑے، لباس، چہرہ، ایسی خوشبوئیں، میں نے کبھی زندگی میں اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ آ کے میرے پاس کھڑا ہوا، اس نے کوئی بات بھی نہیں کی کہ ایک دم دوسرا شخص آیا، وہ اس سے زیادہ حسین اور جمیل شخص تھا، وہ آیا۔ جب وہ آیا تو اس نے اس پہلے والے شخص سے کہا تم ادھر ہو جاؤ، خود آگے آ گیا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ منکر نکیر آ گئے، اور منکر نکیر سے اس نے سوال و جواب شروع کرنا چاہا تو یہ جو بعد میں شخص آیا تھا اس نے کہا کہ بھئی ادھر لاؤ رجسٹر، اور اس میں کچھ لکھا، اور لکھنے کے بعد کہا کہ بھئی آپ چلے جاؤ، اس کا حساب ہو گیا، جاؤ۔ کہتے ہیں ان کو تو چلتا کر دیا، اور مجھ سے کہا کہ عرش عظیم کے مالک اور رب نے آپ کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا ہے، اور آپ کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھلے گی، وہاں سے جنت کی ہوائیں، خوشبوئیں آئیں گی، اور آپ انتہائی مزوں میں، عیش و عشرت میں آپ کی زندگی گزری گی، آپ پریشان نہ ہو۔ وہ جانے لگے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو، یہ کون ہے؟ کہنے لگے جب آپ کا بڑی توجہ سے بات سننا، کہنے لگے جب آپ کا انتقال ہوا تو سب سے پہلے جو قبر میں آپ کو بچانے کے لیے آیا تھا وہ یہ آپ کی فجر کی نماز تھی، جس نماز کو آپ مسجد میں جا کے پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے۔
وقار بھی بتائیں نا، حضرت فجر کی نماز کہاں پڑھتے تھے؟ مسجد میں پڑھتے تھے. اور ہم سب سے زیادہ کمزور کون سی نماز ہے ہماری؟ فجر. پڑھتے ہی نہیں یا مسجد میں ہی نہیں پڑھتے. کیا کہتے ہیں؟ اجی کراچی والے تو رات کو دیر سے سوتے ہیں تو ان کی قبر میں بڑی مشکل ہوگی. جن کی فجر کی نماز نہیں ہوتی ہے، اگر میرا بیٹا فجر کی نماز نہیں پڑھتا، میرا شوہر، میرا بھائی نہیں پڑھتا، تو قبر میں اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جو مجھے یہ کام کر لے، میں اس کو 1 لاکھ روپے انعام دوں گا. 1 لاکھ روپے انعام. ایک دن پاپوش کے قبرستان میں جائے رات کو 12 بجے اور فجر تک کسی وہ قبرستان والے سے میں بات کر لوں گا گورکن سے کہ قبر کھودے نا، ایسے ڈمی قبر، کسی جیسے اس میں کوئی مردہ نہ ہو، قبر کھود کے ایک رات میں آپ 3-4 گھنٹے اس میں سو کے بیٹھ کے آ جائیں. سخی حسن چلے جائیں یا پاپوش، 1 لاکھ روپے دوں گا. دل پھٹ جائے گا، مر جائیں گے. میں ایک کا جنازے میں گیا، انہوں نے کہا رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، وہ کہا مولوی صاحب کو آگے کرو. ایسے کاموں میں کس کو آگے کرو؟ مولوی صاحب کو. اب جناب مولوی صاحب خوف زدہ، کیا کرتے تھے مولوی صاحب؟ میں نے اس کو قبر میں اتارا. اللہ کی شان 15 دن تک میں ڈسٹرب رہا، نہ کھانا کھانے کو دل چاہے، نہ کوئی کام کرنے کو دل چاہے. خوف ایسا طاری ہو گیا. اس قبر میں فجر کی نماز کام آئے گی وہ ہمارے پاس نہیں ہے. یہ نماز کی فکر کریں گے نا انشاءاللہ. کہ تم کون ہو؟ کہ میں قرآن شریف ہوں، جس کی خدمت مولانا کرتے تھے، پڑھاتے تھے، پڑھتے تھے بچوں کو. یہ جو قرآن پڑھا جا رہا ہے، دین کی خدمتیں ہو رہی ہیں، یہ چیزیں قبر میں کام آئیں گی آپ. تو پہلا کنیکشن ہمارا مسجد سے ہو، یہ سب کہیں انشاءاللہ. دوسرا، ہر مسلمان دین سیکھے، قرآن سیکھے، حدیث سیکھے، اللہ اس کے رسول کے احکامات معلوم کرے. اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، میں اللہ کو خوش کروں، راضی کروں. اپنے بچوں کو اللہ والا بنائیں، عالم بنائیں. تیسرا، کسی عالم، کسی اللہ والے سے اپنا ربط رکھیں. ہفتے میں 1 گھنٹہ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھیں کہ حضرت مجھے اللہ کی محبت سکھائیں، اللہ کا نام سکھائیں، میں کیسے اللہ کو راضی کروں، اللہ کو خوش کروں، اللہ کی مانوں، یہ بات مجھے سکھائیں. کسی اللہ والے کی صحبت میں ہفتے میں 1 دن. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، دعا کی، سب دعا مانگے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب من ینفعنی حبہ عندک وحب من ینفعنی حبہ عندک. اے اللہ مجھے اپنی محبت دے دے. اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز اللہ کی محبت ہے، اللہ کا پیار. ایک مرتبہ بھی اللہ ہم سے پیار کر لے، ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. وہ مانگا ہے اللہ سے. اور یا اللہ ان لوگوں سے محبت دے دے جو آپ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ رہیں گے تو اللہ کی محبت آئے گی. اور یا اللہ جن کی محبت مجھے آپ تک پہنچائے ان کی محبت دے دے. یا اللہ والے، اللہ والوں کی صحبت میں 1 گھنٹہ گزارے، یہ زندگی یوں ہی چلی جائے گی بھائی. اللہ والوں کی محبتیں کام آئیں گی، اللہ کے نیک بندوں کی محبتیں کام آئیں گی. اور چوتھا کام کیا ہے؟ تبلیغ، دعوت و تبلیغ. اللہ نے ہمیں ایک کام دیا ہے، یہ کوئی پارٹی نہیں ہے، کوئی جماعت نہیں ہے، ہمیں ایک دین کا کام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے. اللہ تعالیٰ اس محنت سے ساری دنیا میں انقلاب لا رہے ہیں. اس مرتبہ رائے کے اجتماع میں 114 ملکوں کے لوگ آئے اور کہا پاکستان والوں، مدینے سے، مکے سے، جدہ سے، طائف سے، ریاض سے، سعودیہ سے، قطر سے، بحرین سے، کویت سے، مسقط سے، پتہ نہیں کہاں کہاں، امریکہ، افریقہ، یورپ، آسٹریلیا، فیجی، دنیا کے 116 ملکوں سے لوگ آئے کہ پاکستان والوں ہمیں اللہ کی محبت سکھا دو، ہمیں اللہ کا نام بتا دو، ہمیں اللہ سے جوڑو، ہمیں جہنم سے بچاؤ. آپ کے پاس آئے. اور ہم پاکستان والے، بھائی میں آپ سے 2 باتیں صرف کرتا ہوں. مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 30. 3 دن اللہ کو دے دو، صرف 3 دن. مہینے میں 3 دن اللہ کو، 27 دن اپنا کام کرو. کون تیار ہے بھائی؟ میں بھی تیار ہوں، آپ سب تیار ہیں. بھائی مہینے میں 3 دن اپنی اپنی مسجدوں میں جماعتیں تبلیغ والے ہیں ان کے ساتھ جڑ جائیں اور سال میں 1 چلہ دے دیں.
11 مہینے اپنی دنیا کا کام کریں, 1 مہینہ 40 دن اللہ کو دے دیں, اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو سکون سے اطمینان سے بھر دے. کہ جماعتیں آئیں, ان کی نصرت کریں, اپنے بچوں کو ان کی خدمت پہ لگائیں. آپ کے بچوں کو اللہ اللہ والا بنائیں گے. جو چاہتا ہے کہ میرا بیٹا اللہ والا بنے, تبلیغ والوں کی, علماء کی, صلحاء کی, اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کریں, مسجد کے خادم کی خدمت کریں, مسجد کے مؤذن کی خدمت کریں. آپ کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ علماء بنائیں گے, اللہ والا ان کو اللہ پاک بنائیں گے. یہ ایسے لوگ ہیں, اللہ کے پیارے لوگ ہیں, ان سے محبت کریں, اللہ اس کا بدلہ آپ کو دنیا میں دیں گے. تو 4 کام کرنے ہیں, کریں گے نا انشاءاللہ. اب انشاءاللہ جب دعا ہوگی تو دعا کے بعد ہمارے ساتھی وہاں پہ مولانا طلحہ صاحب اور بھائی عبدالکریم صاحب, یہ ہم نے سوچا ہے کہ بھئی آپ حضرات میں سے جو اپنی خدمت پیش کرنا چاہتا ہے, کہ بھئی ہم اللہ کے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, جو اللہ نے اس کو صلاحیتیں دی ہیں وہ اپنی صلاحیتیں اللہ کے لیے پیش کرے, اور پھر ہم اس کے لیے ہماری جماعت بنی ہو تشکیل کریں گے, تاکہ ہم بھی کل قیامت کے دن ہمارا حشر اللہ تعالیٰ, جو امام بخاری کا مشن تھا, امام ابو حنیفہ کا مشن تھا, جو امام مسلم اور امام ابو داود کا مشن تھا, جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مشن تھا, ہمارا ان کے ساتھ حشر ہو جائے. اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. مولوی بھائی عبدالکریم صاحب وہاں چلے جائیں, اور مولوی طلحہ صاحب کہاں ہیں؟ مولوی طلحہ صاحب یہ وہاں آپ لوگ جمع ہو جائیں. جو ساتھی بعد میں ان سے ملنا چاہے اپنے نام لیے, مولوی طلحہ صاحب ہیں, ان کو اپنے نام لکھوا دیں, یہ آپ سے رابطہ کریں گے. ہم آپ کی خدمت چاہتے ہیں, آپ اپنی صلاحیتیں اللہ کے دین کے لیے پیش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے, ہم سے کام لے, کریں گے انشاءاللہ. ایک بات یہ میرے بھائیوں کہ اگلی رات آ رہی ہے نا رمضان کی طاق رات, وہ بڑی قیمتی رات ہے. ایسی رات پورے رمضان میں نہ آئی ہے نہ آئے گی. اس رات کی خصوصیات کیا ہے کہ رمضان کی رات ہے, طاق رات ہے, آخری عشرے کی رات ہے, شب جمعہ کی رات ہے, اور رمضان مبارک کا آخری شب جمعہ ہے. تو اتنی قیمتی رات ہے بھائی, اس رات کو بھی ہم قیمتی بنائیں, ضائع نہ کریں. ان راتوں میں گناہ نہ کریں, توبہ کریں, اللہ سے معافی مانگیں. اور انشاءاللہ ہم 12 بجے بیٹھیں گے, اس میں آپ حضرات تشریف لائیں, سب مل کر اللہ کو راضی کریں گے, توبہ کریں گے گناہوں سے. اور اپنی یعنی اب یہاں سے جب ہم فارغ ہوں تو 2 بجے اللہ پاک آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں. ینزل اللہ تعالی الی سماء الدنیا, اور اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا, کوئی بخشش چاہنے والا, کوئی مغفرت, کوئی روزی چاہنے والا کوئی ہے؟ ایسے اعلان ہوگا اللہ کی طرف سے. ہم ایک اللہ والے تھے, وہ کہتے تھے انا میں. کسی نے کہا یہ کیوں میں کہتے ہیں؟ میں اللہ کو جواب دے رہا ہوتا. سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے کہیں کہ اللہ مجھے اپنا بنا لے, اللہ سے صلح کریں اور توبہ کریں, گزشتہ زندگی سے اللہ سے معافی مانگے, توبہ کریں کہ اللہ اب ہم گناہوں والی زندگی نہیں گزاریں گے, ہماری زندگی ایسی ہو جیسے اللہ چاہتے ہیں, جیسے اللہ کی پسند ہے. ہم اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہیں, اللہ ہم سے محبت کرے, اللہ ہم سے پیار کرے, اللہ ہماری دنیا بنائے, اللہ پاک ہماری آخرت بنائے, یہ ہم چاہتے ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کریں گے, پھر انشاءاللہ دعا کریں. ایک گزارش یہ, ہمارے مولانا تشریف لائے ہوئے ہیں مدرسے سے, یہ 4 صدر میں مدرسہ ہے, وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی خدمت ضرور فرمائیں. بڑا مدرسہ ہے, کام کر رہا ہے دین کا, وہ تشریف لائے ہوئے ہیں. درود شریف پڑھ لیں, سورہ فاتحہ, سورہ اخلاص پڑھ لیں. یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کا ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو, تمام اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو, تمام تابعین, تبع تابعین, تمام صحابہ کرام اور صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, تمام مشائخ کو, ہمارے مشائخ کو اللہ اس کا ثواب پہنچا دیں. جب بھی ذکر کریں ایصال ثواب کریں. اور میرے بھائیوں ذکر کی پابندی کریں. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو 3 تسبیحات کی پابندی کرے گا, تیسرا کلمہ درود شریف, استغفار 100 مرتبہ صبح, 100 مرتبہ شام, اس کو اللہ اپنا ولی بنائیں گے, کہ اللہ کا ولی اور دوست بن جائے گا. تیسرا کلمہ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ 5 ہو گئے. استغفار 6 اور درود شریف 7. 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے, اللہ کی 10 رحمتیں آئیں گی, 10 گناہ معاف ہوں گے, 10 درجے بلند ہوں گے, اللہ کا قرب ملے گا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اب سب پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اسی وقت ایک فرشتہ گیا ہے آپ کے دربار میں اور اس نے کہا یا رسول اللہ معاذ بن جبل میں فلاں فلاں نام لے کے، ہم سب کے نام فرشتوں کو معلوم ہے، نام لے کے اللہ کے پاس پہنچا دیا کہ اللہ کے رسول کے پاس کیا رسول اللہ انہوں نے آپ پہ درود کا ہدیہ بھیجا ہے. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ بھئی ہمیں درود شریف کا اہتمام کرنے والا بنا دے. لا الہ الا اللہ 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 الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ